اب دیکھو میرے سوشل میڈیا کے ناظرین اکرام، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا زنا کا منتر ہے۔ مطلب یہ تھا اللہ کے پیارے نبی یہ بھی آپ دیکھ رہے تھے، اپنی آنے والی نسلوں کو دیکھ رہے تھے، اپنی آنے والی امت کو دیکھ رہے تھے قیامت تک، کہ آج زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اپنے مرنے والوں پہ خوشی نہیں مناتے بلکہ رنج کرتے ہیں۔ آج زمانے رسالت کے بعد میں چاہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہو، چاہے وہ خلافت بنو امیہ کا دور ہو، خلافت عباسیہ کا دور ہو، خلافت عثمانیہ کا دور ہو، یہ 500 سالہ دور، یہ 600 سالہ دور، یہ 100 سالہ دور، یہ 30 سالہ دور، ان تینوں دوروں میں کبھی بھی میرے بھائیوں ماتم کے ذریعے سے، مرثیہ خوانی کے ذریعے سے زنا نہیں ہوا، مگر میرے بھائیوں یہ 100 سالوں میں لوگ مرنے والوں پہ پہلے تو روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ چلو یہ الگ بات ہے کہ لوگ کرائے کے بلاتے تھے آنسو بہانے والے، مگر اب اس کا الٹا ہو گیا، الٹا کر دیا میرے بھائیوں۔ پہلے اپنے بزرگان دین کی ورثی کے موقع پر لوگ اپنے بزرگان دین کو یاد کرتے تھے، ان کی شبان حیات کو یاد کرتے تھے، اور ان لوگوں کے جو اچھے تھے، اور ان لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے آج بھی۔ آج بزرگان دین نے جو کام کیے میرے بھائیوں، آج ان کو یاد کرنے والا نہیں، یاد تو کرنے والے ہیں مگر میرے بھائیوں کوئی ان کی بات کو ماننے والا نہیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا زنا کا منتر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر مبارکہ قیامت تک ہونے والے تمام واقعات سے باخبر تھی۔ آپ کی نظر مبارکہ دیکھ رہی تھی میرے آنے والی نسلیں، میری ہی نسلیں جو کہیں گی کہ سید ہیں سید ہیں سید ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ تعزیہ کے ذریعے امام حسین کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے شراب خوری کی شراب نوشی کی محفلیں سجاؤ، عیاشی کی محفلیں سجاؤ، نوحہ کرنے والی کی محفلیں سجاؤ۔ یعنی پہلے تو لوگ مرنے والوں پہ لوگ تھوڑا رنج کرتے تھے، مگر اب جو ہے خوشی کریں گے، اور جب خوشی کریں گے تو خوشی تو سب سے بڑی یہی ہوتی ہے، سب سے بڑا جشن یہی ہوتا ہے کہ انسان شراب نوشی کی محفل کو سجائے اور پھر اس میں رنڈی بازی کرے۔ یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، خوشی میں سب سے زیادہ جب انسان کو خوشی ہوتی ہے سب سے زیادہ شراب نوشی کرتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں زمانے جاہلیت میں لوگ اتنی بیکار نہیں تھے، وہ مرنے والوں پہ خوشی نہیں کرتے تھے، وہ تو آنسو بہاتے تھے، کرائے کے بلاتے تھے۔ مگر آج خوشی کرنے والے لوگ کرائے پہ بلائے جاتے ہیں۔ ڈھول، میرے بھائیوں بتاؤ، پوری دنیا انسان کے اندر ڈھول خوشی میں بجایا جاتا ہے، غم میں بجایا جاتا ہے، ناچ گانے خوشی میں ہوتے ہیں یا غم میں ہوتے ہیں، میلے خوشی میں لگتے ہیں یا غم میں لگتے ہیں۔ پوری دنیا انسانیت کے اندر آپ دیکھ لو، کہیں پر کہیں میلہ لگتا ہو تو خوشی کے موقع پر لگتا ہو یا غم کے موقع پر لگتا ہو۔ ہندوستان کے اندر سب سے بڑا میلہ لگتا ہے کمبھ کا میلہ، وہ خوشی کے موقع پر لگتا ہے یا غم کے موقع پر لگتا ہے۔ اگرچہ ہندو دھرم کے ماننے والے جو 12 کروڑ سے 13 کروڑ شردھالو آتے ہیں، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آخر یہ کمبھ میلہ لگتا کیوں ہے، یہ پتہ نہیں ہے ان کو۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ہمارے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی یووا یووتی ہیں وہ عیاشی کرتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ چاہے خوشی کا موقع ہے یا غم کا موقع ہے۔ بتاؤ تو صحیح، پوری دنیا انسانیت کے اندر آپ ایک مثال دکھا دو کہ جہاں شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہو، شہیدوں کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہو، تو بتاؤ آنکھوں میں آنسو آنے کے بجائے، ان سے نصیحت لینے کے بجائے لوگ ڈھول بجاتے ہو، ناچتے ہو، کوستے ہو، شراب نوشی کرتے ہو، بتاؤ۔ مگر وہ قوم، اب ان سے کہو جو سید زادے ہیں، حرام زادے ہیں، شراب نوشی کرنے والے ہیں، ان سے کہو کہ اپنے دادا کے مرنے پر خوشی کرو، تو کہتے ہم کرتے تو ہیں خوشی، عرس کر کے کیا تم نے نہیں دیکھا ہم عرس کرتے ہیں، تو عرس کے موقع پر ہم شراب نوشی کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، جوا نوشی کرتے ہیں، ہم خود بھی کرتے ہیں، ہمارے 1 کروڑ 2 کروڑ مرید ہیں وہ بھی کرتے ہیں، میلے لگتے ہیں، شراب نوشی کی محفلیں لگتی ہیں، عیاشی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو ہندوستان میں ایک خانقاہ نہیں، 1000 میں خانقاہ دکھا دیتا ہوں جہاں پر برسی کا موقع ہے، ایک رونے کا موقع ہے، ایک کچھ نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ چلو میرے بھائیو
تم عرس کہتے ہو، عرس کا مطلب شادی ہے، چلو میرے بھائیو شادی کرتے ہو تو شادی میں تم اپنے گھر میں شادی بھی اتنا زناکاری نہیں کرتے ہو جتنا عرس کے موقع پر زناکاری کرتے ہو۔ میرے بھائی عرس کا معنی آتا ہے شادی۔ تو میرے بھائیو وہ قوم جو اپنے باپ کے مرنے پہ خوشی کرتی ہو، وہ قوم امام حسین کی شہادت کے موقع پر خوشی کیسے نہیں کر سکتی؟ تو اب ان سید زادوں پاگلوں سے تو پوچھنا ہی بیکار ہے۔ چلو اب ہندوستان کے یووا یووتی سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تم کس بات کی خوشی کرتے ہو؟ شہیدوں کو یاد کرنے میں۔ میرے بھائیو آپ کہیں پوری دنیا انسانیت میں نہیں دکھا سکتے کہ شہید کے مرنے پہ لوگ خوشی کرتے ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے میرے بھائیو، ہندوستان کی جو پوری دنیا انسانیت کو مردہ کرنے والی جو برطانوی حکومت تھی، اس سے 80 دیشوں نے آزادی پائی۔ جاپان نے آزادی پائی، برما نے آزادی پائی، بھوٹان نے آزادی پائی، اور بنگلہ دیش نے آزادی پائی، ترکی نے آزادی پائی، روس نے آزادی پائی، جو 80 ملکوں نے آزادی پائی، اور اس میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے میرے بھائی ان کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ لیکن چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، جہاں بھی ان کے والدانوں کو یاد کیا جاتا ہے تو وہاں پر جشن نہیں منایا جاتا، وہاں پر صرف ان کو یاد کرا جاتا ہے، ان کی غم کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو میرے بھائیوں سلندھلی دی جاتی ہے، ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اے ظالموں، اے گدی نشینوں، 15 اگست کے دن میرے بھائی جب دیش آزاد ہوا تھا تو شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے والدانوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے واقعات کو یاد کیا جاتا ہے، مگر میرے بھائیو تم ایک عجیب طریقے سے شہیدوں کو یاد کرتے ہو۔ تمہارے میرے بھائیو پوری 1400 سالوں میں آج تک وہ طریقہ کسی نے نہیں اپنایا جو انسان شہیدوں کو یاد کرتا ہو، شہیدوں کو والدان کو یاد کرتا ہو، ان کی پریشانی کو یاد کرتا ہو، پھر یاد کر کے خوشی مناتا ہو۔ ہندوستان کی ایک گائکا ہے، سنگر ہے، اس کا نام ہے لتا منگیشکر۔ وہ ایسا گاتی تھی لوگ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ وہ کیا گاتی تھی؟ میں آپ کو محمد عمر رفیع کے ساتھ میں بہت گایا ہے۔ اے میرے وطن کے لوگو ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ اے میرے وطن کے لوگو ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ میرے بھائیوں یہ لال قلعے پہ جب سب سے پہلی مرتبہ پڑھا گیا تھا تو یہاں تک کہ جو پنڈت جواہر لال نہرو سب سے پہلے پرائم منسٹر، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم واقعات کربلا کو یاد کرتے اور روتے، اپنی قسمت پہ روتے کہ آج ہم امام حسین کو طور و طریقے پہ نہیں چل سکے ہیں۔ افسوس صد افسوس، جو کام ہم کو امام حسین نے بتایا تھا لیکن اب اس کا الٹا کر دیا، بالکل الٹا کر دیا۔ ہم غم منانے کے بجائے ایک قوم جو اہل سنت میں سے نہیں، جو شیعہ ہیں، وہ غم مناتے ہیں تو اتنا مناتے ہیں، وہ بھی اتنا غلو کر دیتے ہیں، وہ بھی شیطان کو پہنچ جاتے ہیں، اس لیے کہ غم سب سے زیادہ شیطان نے منایا تھا۔ تو وہ میرے بھائیوں وہ اس حدیث پاک میں عمل کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے غنا ابلیس کا نوحہ ہے، یہ ماتم اس نے بہشت کی جدائی میں کیا۔ تو وہ بھی شیطانی کام کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ اتنی خوشی مناتے ہیں، اتنی خوشی مناتے ہیں، عرس بازی کے موقع پر میرے بھائی اپنی ذات کو بھی سب بیچ دیتے ہیں عیاشی کے وجہ سے۔ میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، وہ قوم جو قوالی کے ذریعے سے اپنے بزرگان دین کا جشن مناتی ہو، قوالی کو بلا کر کے، قوالن کو بلا کر کے خوشی مناتی، اس قوم سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ قوم اپنے بزرگان دین کو یاد کر کے کوئی ان سے پند و نصیحت لے؟ میرے بھائیو تو پوری دنیا انسانیت کے اندر میں آپ کو اور بتاتا ہوں زندہ مثال۔ میرے بھائی امریکہ کو جب آزاد کرایا تو وہاں کا جب جو آزاد دیوس ہوتا ہے تو اس دن لوگ شراب نہیں پیتے، اس دن
ان کو شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ جرمنی کو آزاد کرایا تو جرمنی کے میرے بھائیوں جو شہید ہوتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ پورے دنیا انسانیت میں کوئی ایسا دیش نہیں کہ جو اپنے شہیدوں کے ولیدان کو یاد کر کے جشن مناتا ہو، شراب پیتا ہو، مگر اہل سنت والجماعت کے یووا یووتی اپنے شہیدوں کو یاد کر کے جشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا طریقہ پوری دنیا انسانیت کے اندر انوکھا طریقہ ہے۔ پوری دنیا انسانیت کے اندر کہیں بھی شہیدوں کو یاد کر کے جشن نہیں منایا جاتا، مگر اہل سنت والجماعت کے اندر اپنے باپ کی ورثی کو منا کر کے قوالی کر کے زناکاری کی جاتی ہے، ماتم کر کے میرے بھائیو، شراب نوشی۔ تو شیعہ اتنا ماتم کرتے، کھانا بھی چھوڑ دیتے، پینا بھی چھوڑ دیتے میرے بھائیو، لیکن اہل سنت والجماعت کے لوگ ابھی اس کا بالکل الٹا کرتے ہیں، اتنی خوشی کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ سب سے زیادہ غم کرتے ہیں تو وہ بھی شیطان کے طریقے پہ ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا غنا ابلیس کا نوحہ ہے، یہ ماتم اس نے بہشت کی جدائی میں کیا۔ اور جو حد سے زیادہ خوشی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے والا کل قیامت کے دن کتے کی طرح آئے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ماتم اور مرثیہ خوانی یہ زنا کا منتر ہے۔ تو اب سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل سنت والجماعت کے یووا اتنی خوشی کرتے ہیں کہ وہ گویا کہ جو لڑکی پوری سال بھر نہیں پھنستی وہ ماتم میں کے ذریعے سے، محرم بازی کے ذریعے سے اس کو پھانس دیتے ہیں، پھنس جاتی ہے اور پھر اس کو بالکل نیا کر دیتے ہیں۔ تو زنا کا منتر آپ سمجھ لو میرے بھائیو، بتاؤ تو صحیح، پوری دنیا انسانیت کے اندر جو شہید ہوتے ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے والدانوں کو یاد کیا جاتا ہے، مگر میرے بھائیوں جتنی بھی، چلو ایسا ہے عرس کے موقع پر کیا ہوتا ہے، جینتی منا لو، جنم دن کو منایا جاتا ہے، ہاں اپنے بھی مناتے ہیں، غیر بھی مناتے ہیں میرے بھائیوں، یہاں تک کہ دنیا انسانیت کو مردہ کرنے والا، دنیا انسانیت کے نام پہ ایک کلنک جس کو تیمور لنگ کہو، چنگیز خاں کہو، ہلاکو خاں کہو، تو اب ان کی بھی جینتی مناتے ہیں جتنے بھی مغلستان ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہاں پر جتنے بھی یہ ہلاکو خاں کی اولادیں رہتی ہیں تو میرے بھائیوں وہ اپنے چنگیز خاں کو یاد کرتی ہیں، ہلاکو خاں کو یاد کرتی ہیں، مگر جشن نہیں مناتی۔ امریکہ کے لوگ اپنے راشٹرپتی، جو سب سے پہلا راشٹرپتی تھا جس نے آزادی دلائی، اس کو یاد کرتے ہیں، مگر اس کو یاد کر کر کے جشن نہیں مناتے، خوشی نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اہل سنت والجماعت کے یووا یووتی اتنے جاہل ہیں، اتنی خوشی کرتے ہیں میرے بھائیوں، خوشی کرنے کا میرے بھائیوں شادیوں میں اتنی خوشی نہیں کرتے اتنی خوشی ہے کہ شہید کو یاد کر کے کرتے ہیں۔ کتنے بڑے جاہل ہیں میرے بھائیوں، مگر یہ ان سب کی اصل وجہ یہ پیر زادے، حرام زادے یہ چیخ کر کے کہتے ہیں کہ امام حسین کو مردہ کہو، امام حسین کا نام پہ تعزیہ بناؤ، جو تعزیہ نہیں بناتا وہ مسلمان نہیں، جو تعزیہ نہیں بناتا وہ کافر ہے، وہ پکا حرامی ہے، وہ جو شیطان کو نہیں مانتا، جو ماتم نہیں کرتا وہ پکا حرامی ہے۔ اب آپ کی عقل میں آ گئی ہوگی حرامی کون ہے اور حلالی کون ہے۔ ایک بوڑھا اٹھتا ہے میرے بھائیوں، میں نے بوڑھوں کو دیکھا، بوڑھے جن کے آدھے پیر قبر میں آدھے قبر سے باہر، میں نے خود دیکھا ہے، وہ تڑپ رہے تھے ڈھول بجانے کے لیے۔ مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ڈھول بجانا یہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، پوری دنیا انسانیت کے اندر ڈھول بجایا جاتا ہے خوشی کے اندر، مگر ہاں پوری دنیا انسانیت میں ایک قوم ایسی ہے، وہ ایک ملک ہے ساؤتھ افریقہ میں، کہ جہاں پر جب مر جاتا ہے تو مرنے پر کرائے کے ٹٹو بلائے جاتے ہیں، ناچ گانے والے۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے، تو وہ رسم ہمارے اہل سنت والجماعت میں آ گئی میرے بھائی۔ بننا تو پوری دنیا انسانیت کے اندر شہیدوں کو یاد کر کے کہیں بھی زنا نہیں کی جاتا، کہیں ماتم نہیں کہ، مگر میرے بھائیوں وہ بھی قوم، وہ بھی لوگ مرنے والے پہ ڈھول ضرور بجاتے ہیں مگر زنا نہیں کرتے ہیں۔
غریبوں کا خون نہیں چوستے. پوری دنیا انسانیت کے اندر آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ ہاں شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہو اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہو کہ وہ زنا کاری کرتے ہوں, عیاشی کرتے ہوں. ڈھول ضرور بجاتے ہیں, اتنا تو ہے. وہ بھی یہ سوچ کر نہیں مناتے ہیں کہ ہم یہ کام اچھا ہوا ہے, بلکہ صرف یہ کہتے ہیں کہ انسان جب شادی ہوتی ہے تب ڈھول بجائے جاتے ہیں. اسی جو مر گیا تو اس کی خوشی میں, مرنے کی خوشی میں ڈھول بجاؤ. ایسی اہل سنت والجماعت کے بھائیو میرے بھائیو, تو اللہ کے پیارے نبی نے ان لوگوں کا بھی رد کر دیا, ان لوگوں کو بھی کہہ دیا کہ زنا کا منتر ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ماتم جب تعزیہ بنے گا, تعزیہ کے ذریعے امام حسین کو جب مردہ ثابت کیا جائے گا تو میرے بھائیو وہاں تو ماتم ہونا ہی ہے. جب ماتم ہوگا تو زنا کاری ہوگی, اور جہاں مرثیہ خوانی ہوگی میرے بھائیو, تو مرثیہ کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کی باتوں کو یاد کر کے رویا جائے. مگر رونے کا میرے بھائیو, اما رونا تو دور ہے میرے بھائیو, سب ہنستے ہیں, سب ناچتے ہیں, سب کوچتے ہیں. میں بچپن میں تھا میرے بھائیو, میں لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھتا تھا, ناچتے ہوئے دیکھتا تھا, کودتے ہوئے دیکھتا تھا, ہنستے کرتے ہوئے دیکھتا تھا. میرے آنکھوں سے آنسو آتے تھے, میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے. کہتے تھے میرے مولا مجھے وہ طاقت دے دے, مجھے وہ روحانی طاقت دے دے جس کے ذریعے سے میں ان کے ہاتھ سے جہاد کروں. میں ان کے ذریعے سے میرے بھائیو, ان بیچاری عوام کا کوئی گناہ نہیں, گناہ تو ان کا ہے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اے میرے مولا تو میرے ہاتھوں میں تلوار دے دے, میں ان کی گردنیں اڑاؤں. جو میرے امام حسین کو مردہ بھی کہتے ہیں میرے بھائی, امام حسین کو مردہ کہنے کے بعد میں تعزیہ بناتے ہیں, اور تعزیہ بنانے کے بعد میں پھر ان کے والدان کو یاد نہیں بلکہ ان کے نام پہ میرے بھائیو زنا کاری کرتے ہیں. میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے. اب ان کے خلاف بولو تو سب سے پہلے اہل سنت والجماعت سے. جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں اگر کوئی تم نیتاؤں کے خلاف بول دو تم سب سے بڑے دیش کی روحی بن جاؤ گے, اسی طریقے سے پیر کے خلاف بولو تو سب سے بڑے تم وہابی بن جاؤ گے, دیوبندی بنا دو گے, اہل سنت والجماعت سے خارج کر دو گے. اہل سنت والجماعت کی بالکل سرپرستی ٹھیکیداری انہوں نے لے لی ہے, جس کو چاہے نکالیں. اب تم کس کو نکالو گے, کس کو داخل کرو گے؟ جب تم نہ نکالنے کے لائق ہم تم کو چھوڑیں گے, اور نہ ہم تم کو داخل کرنے کے لائق چھوڑیں گے. ہم تمہیں ایسی موت ماریں گے, یہ زمین دیکھے گی, یہ آسمان دیکھے گا امام حسین کو مردہ کہنے والا, تعزیہ منانے والے کا حشر کیا ہوا. یہ زمین دیکھے گی جس نے امام حسین کے نام پہ خوشی منائی, شہیدوں کو یاد کر کے خوشی منائی. میرے بھائی اس وقت جب یزید کی فوج امام حسین پہ حملہ کر رہی تھی اس وقت پوری دنیا انسانیت شرمسار ہو رہی تھی. اسی طریقے سے آج اس سے زیادہ شرمناک کی بات یہ ہے کہ آج امام حسین کی اسی شہادت کو یاد کر کے لوگ جشن مناتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. جتنی خوشی یزیدیوں نے نہیں منائی, یزیدیوں نے زناکاری نہیں کی تھی, تاریخ گواہ ہے, شراب ضرور پی تھی, عیاشی نہیں کی تھی, میرے غریبوں کا خون نہیں چوسا تھا, امام حسین کو شہید کیا تھا. مگر آج یزید کے بھی ابا کے ابا نکلے, اور ایسے نکلے کہ انہوں نے شہیدوں کو, والدانوں کو یاد کرنے کے بعد میں شہیدوں کے نام پہ عیاشی, غریبوں کا خون چوسنا. چلو تم عیاشی کرتے تھے تو لوگ کرتے رہتے, مگر پھر بھی میرے بھائی ہم کو بولنا پڑ جاتا. مگر آج تم غریبوں کا خون چوستے ہو, ان کے میرے بھائیوں ان کو بستی سے نکالتے ہو, ان کو بستی میں رہنے نہیں دیتے, تم مارتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم بستی میں رہنے تب دیں گے جب تم بستی میں ہم کو زناکاری کرنے کا سرٹیفکیٹ دو, ہم عیاشی کرنا ہے ہم کو 50,000 روپے دے دو, ہم کو تعزیہ بنانا ہے ہم کو 50,000 روپے دے دو, ہم کو کرائے پہ ٹٹو بلانا ہے, ماتم کرنے کے لیے کرائے کے ٹٹو بلانا ہے. اور یہ کیا جاتا ہے امام حسین کی روح مبارکہ آئے گی, شراب نوشی ہوگی تو امام حسین کی روح مبارکہ آئے گی, تمہارے سارے کام بن جائیں گے, امام حسین کے نام پہ ڈھول بجائے جائیں گے. ارے شیطان کو خوش کیا جائے گا, شیطان بھی آئے گا, امام حسین بھی آئیں گے. ہم امام حسین کوفہ سے آنے والے ہیں کیونکہ ماتم بازی ہونے والی ہے. اللہ اکبر. بتاؤ, یہ سب امام حسین کے جو دشمن بنے ہوئے ہیں, ان کو دشمنی میرے بھائیوں, یہ سب جہالت جو آج امام
آج ایک بوڑھے یوواؤں کو سمجھاؤ، دیکھو یہ تعزیہ تم مناتے ہو، امام حسین کو مردہ ثابت کرتے ہو تو کہتے ہو چلو ہم نہیں منائیں گے، مگر پھر یہ سید زادے کیوں مناتے ہیں، یہ حرام زادے کیوں مناتے ہیں؟ تو میرے بھائی اب سید دوستو، اگر تم خلاف ایک لفظ بھی بول دو تو سید کہتے ہیں اگر تو نے ہمارے خلاف بول دیا تو ہم تجھ کو ہندوستان میں تو بہت اہل سنت سے خارج کر دیں گے، خارج کرو۔ مگر خارج کرنے والوں، اب تم کو ہم ہندوستان سے خارج کر